ہسپتال کے سارے خاکروب جھاڑو اور ٹاکیاں لے کر نکل آئے۔ ایک جمع دار نے مور کی دم جیسا جھاڑو ہوا میں لہرایا اور پاس کھڑے ٹاکی برادر سویپر سے بولا، یہ بچہ مرتا ہے اور نہ ہی مائی یہاں سے جاتی ہے۔ دیکھو خون سے سارا فرش گندا کر دیا۔ اگر صاحب راؤنڈ پر آ گئے تو بے عزتی تو ہماری ہی ہوگی نا۔ ٹاکی برادر نے اس بات میں سارا ہلایا اور بولا، چلو اس مائی کی چھٹی کرائیں۔ دونوں چلتے ہوئے آخری سانس لیتے ہوئے بچے کے قریب آئے اور بوڑھی نانی سے مخاطب ہو کر بولے، بڑی اماں تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، ڈاکٹر صاحب میٹنگ میں ہیں، تم اسے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں کیوں نہیں لے جاتی، اس کی جان کی دشمن کیوں بنی ہو؟ بچے نے خالی آنکھوں سے اوپر کھڑے خاکروبوں کو دیکھا اور سوچا، کیا موت کے فرشتے ایسے ہوتے ہیں، پھدے، بدبودار اور گندے؟ نہیں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میرے مرحوم ماما بابا بتایا کرتے تھے کہ فرشتے تو نور ہی نور ہوتے ہیں، ان کے پروں سے بھینی بھینی خوشبوئیں نکلتی ہیں اور ان کے لبادوں سے نرم اور ٹھنڈی روشنیاں پھوٹتی ہیں، تو پھر وہ کہاں ہیں؟ اس نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں اور ساتھ ہی کانوں میں آوازوں کا ہجوم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ایک لمبی ہچکی لی اور ہسپتال کے کوریڈور میں گونجتی ہوئی چیخ کے ساتھ ہی ساری روشنیاں بجھ گئیں۔ اب امن ہی امن تھا، سکون ہی سکون۔ اور پھر پرائیویٹ ایمبولینس کے ڈرائیور نے اپنے ساتھی سے پوچھا، بڑھیا کی جیب میں کچھ ہے بھی یا نہیں؟ چھوٹے نے ٹاکی سے ہاتھ صاف کیے اور بولا، استاد اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ بچہ کسی ڈاکٹر کو نہ دکھا دیتی، بیچارہ یوں ہسپتال کے فرش پر تو نہ مرتا۔ استاد نے نفرت سے گردن کو جھٹکا دیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب وہاں لاش پر مجمع لگا تھا، نادار، غریب اور بے بس لوگوں کا مجمع۔ سب تعصب سے ہاتھ مل رہے تھے، سب قاتل ڈرائیوروں کو گالیاں دے رہے تھے، سب دبے دبے لفظوں میں ہسپتال کی انتظامیہ کو کوس رہے تھے، لیکن وہاں لاش کو گھر پہنچانے والا کوئی نہیں تھا۔ نہ بوڑھی نانی کے بازو میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ننھے نواسے کی لاش کو اٹھا کر ملتان کی تنگ گلیوں میں راستہ تلاش کر سکتی۔ آخر مکھیوں نے سوچا، چلو ہم اس ننھی لاش کو کفن دیں کہ کفن کے بغیر لاشیں برہنہ ہوتی ہیں۔ ذرا دور سٹور میں درجنوں نئے سٹریچر پڑے تھے، لیکن سٹور کیپر کو انہیں باہر نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ ایمرجنسی میں نصف درجن بیڈ خالی تھے، لیکن الاٹ کرنے والا کلرک کھانا کھانے گیا تھا۔ فارمیسی میں دوائیاں اپنی میعاد پوری کر رہی تھیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کی سفارش نہیں تھی۔ فریج میں خون کی بوتلیں اور زندگی بچانے والے سینکڑوں انجیکشن تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب میٹنگ میں مصروف تھے۔ مکھیوں کے کفن میں چھپی لاش چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، جہاں احساس نہیں ہوتا وہاں انسان نہیں گدھ بستے ہیں، اور گدھوں کے شہر میں انسانوں کو مر ہی جانا چاہیے۔